بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عنوان: دروازہ نہیں، میرا شوہر میری اصل چوکھٹ تھا۔ ایک سبق آموز اور دل کو چھو لینے والی کہانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، کبھی کبھی انسان جن نعمتوں کے درمیان زندگی گزار رہا ہوتا ہے، ان کی قدر اسے اس وقت ہوتی ہے جب وہ نعمتیں اس سے چھین جاتی ہیں۔ ہم اکثر اپنے گھر، اپنی آشائشوں، اپنی خواہشوں کے بارے میں تو بہت سوچتے ہیں، لیکن ان لوگوں کی قدر کرنا بھول جاتے ہیں جو خاموشی سے ہماری حفاظت، سکون اور خوشیوں کے لیے اپنی پوری زندگی لگا دیتے ہیں۔ آج کی کہانی بھی ایک ایسی ہی غریب خوددار مزدور کی ہے جو دولت مند نہیں تھا، لیکن کردار اور محبت میں بہت امیر تھا۔ آئیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ ایک گاؤں کے کنارے ایک پرانا، بوشیدہ اور شکستہ مکان تھا۔ دیواروں میں دراریں تھیں، چھت جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی، اور دروازے کی جگہ صرف ایک پرانا سا پردہ لٹکا ہوا تھا۔ اسی چھوٹے سے مکان میں ایک غریب مزدور اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ صبح سورج نکلنے سے پہلے مزدوری کے لیے نکل جاتا اور شام ڈھلے تھکا ہارا واپس آ جاتا۔ اس کے کپڑے مٹی سے بھرے ہوتے، ہاتھوں پر چھالے ہوتے، لیکن چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ ہوتی۔ گھر پہنچتے ہی اس کی بیوی پانی دیتی، پھر محبت سے کہتی، "سنتے ہیں، اب تو گھر کا دروازہ لگوا دیں۔ کب تک ہم اس پھٹے ہوئے پردے کے پیچھے زندگی گزاریں گے؟ مجھے بہت خوف آتا ہے، اگر کوئی چور اندر آ گیا تو۔" مزدور مسکرا کر جواب دیتا، "تب تک میں زندہ ہوں، تمہیں کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ میں ہوں نا، میں ہی تمہارے گھر کی اصل چوکھٹ ہوں۔" بیوی خاموش ہو جاتی، لیکن دل کے اندر یہی خواہش رہتی، کاش ایک مضبوط دروازہ لگائیں۔ اسی طرح سال گزر گئے، مہنگائی بڑھتی گئی، مزدوری کم ہوتی گئی، مگر شوہر نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ کبھی اپنے لیے نئے کپڑے نہیں خریدے، کبھی اچھی جوتی نہیں لی، لیکن ہمیشہ کوشش کی کہ گھر کا چولہا جلتا رہے۔ آخر ایک دن بیوی کے بار بار اصرار پر اس نے کئی مہینوں کی کمائی جمع کی اور ایک مضبوط لکڑی کا دروازہ خرید کر گھر میں لگوا دیا۔ دروازہ لگنے کے بعد بیوی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ بار بار دروازہ بند کر کے دیکھتی اور کہتی، "اب مجھے سکون مل گیا ہے، اب کوئی چور ہمارے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔" اس کا شوہر اس کی باتیں سنتا اور اس کی باتیں سن کر مسکرا دیتا۔ وقت گزرتا گیا، لیکن زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ ایک دن مزدوری سے واپس آتے ہوئے شوہر کی طبیعت اچانک خراب ہوئی۔ لوگوں نے اسپتال پہنچایا، مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس چھوٹے سے گھر کا چراغ ہمیشہ کے لیے بجھ گیا۔ بیوی پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ گئے۔ اب وہ ہر وقت گھر کا دروازہ بند رکھتی، کسی سے زیادہ بات نہ کرتی اور ہر لمحہ خوف زدہ رہتی۔ چند مہینے گزر گئے۔ ایک سرد اور سنسان رات تھی۔ ہوا زور زور سے چل رہی تھی، ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اچانک اسے ایک آواز آئی، کسی کے دیوار پھاندنے کی آواز۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ اس نے دیکھا کہ ایک سایہ گھر کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ وہ زور زور سے چیخنے لگی، "بچاؤ، بچاؤ، چور، چور!" محلے والے دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے چور کو آخرکار پکڑ لیا۔ جب اس کا چہرہ دیکھا تو وہ سب حیران رہ گئے۔ وہ کوئی اجنبی نہیں، بلکہ برسوں سے ساتھ رہنے والا پڑوسی تھا۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا، "تم نے اسی گھر کو کیوں چنا؟" وہ شرمندہ ہو کر بولا، "جب اس کا شوہر زندہ تھا، میں نے کبھی اس گھر کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ بہت بہادر اور غیرت مند آدمی ہے۔ آج وہ دنیا میں نہیں رہا، اس لیے میں نے موقع مناسب سمجھا۔" یہ الفاظ سن کر عورت کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے اپنے گھر کے دروازے کو دیکھا اور پھر آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر کہا، "آج مجھے احساس ہوا کہ مجھے محفوظ رکھنے والا یہ لکڑی کا دروازہ نہیں تھا، میری اصل حفاظت تو میرا شوہر تھا۔" وہ دیر تک روتی رہی۔ ناظرین کرام، زندگی میں بہت سی نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی قدر ہمیں ان کے چلے جانے کے بعد ہوتی ہے۔ ایک ذمہ دار شوہر صرف گھر کا خرچ اٹھانے والا نہیں ہوتا، بلکہ اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے لیے ڈھال